الرحیم۔ میں ہوں حنیف صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ گزشتہ ہفتہ اکانومی کے اعتبار سے اور سفارتی محاذ پر پاکستان کے لیے انتہائی اہم رہا اور 3 بڑے واقعات تھے، جبکہ ایک فیصلہ ہوا گزشتہ ہفتے میں جو اسلام آباد کے حوالے سے اس ہفتے میں امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے اور ٹرانسپورٹ کے لیے۔ گزشتہ ہفتہ بزنس اینڈ اکانومی کے حوالے سے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ اس میں پاکستان کا ابھی تک کا نجکاری کا سب سے بڑا فیصلہ ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری کی گئی 135 ارب روپے میں، اور عارف حبیب گروپ نے اس پی آئی اے کو خرید لیا، جس کنسورشیم میں ان کے ساتھ دیگر پارٹنرز بھی ہیں۔ بولی میں مجموعی طور پر 4 گروپس نے حصہ لینا تھا، لیکن بولی سے ایک روز قبل فوجی فاؤنڈیشن نے بولی سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا، اور 3 گروپ جس میں عارف حبیب گروپ، لکی گروپ اور ایئر بلو، یہ 3 گروپ باقی رہ گئے تھے۔ ایئر بلو کی بولی انتہائی کم رہی، جس کی وجہ سے مقابلہ عارف حبیب گروپ اور لکی گروپ کے درمیان ہوا، اور 135 ارب کی بولی دے کر عارف حبیب گروپ نے یہ خرید لیا۔ سارا دن یہ لائیو پی ٹی وی پہ دکھایا جاتا رہا۔ رات کے وقت کابینہ نے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور وفاقی کابینہ نے اس نجکاری کی منظوری دے دی، اور اگلی صبح پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک درخواست دی گئی یا ایک کاغذ پیش کیا گیا کہ فوجی فاؤنڈیشن جو ہے یا فوجی فرٹیلائزرز یہ عارف حبیب گروپ کا حصہ بن گئے ہیں، اور اب یہ بھی پی آئی اے کو خریدنے والے گروپ کے پارٹنر ہیں۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا کہ فوجی فاؤنڈیشن اور اس کا ذیلی ادارہ جو ہے فوجی فرٹیلائزرز، وہ اب ایک بڑا پلیئر بننے جا رہا ہے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری میں بھی۔ اچھا، اسی دوران یو اے ای کے صدر محمد بن زید پاکستان کے دورے پہ آئے، اور انہوں نے انتہائی مختصر، یا شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے مختصر دورہ کسی بھی سربراہ مملکت کا جو انہوں نے کیا، اور وہ چند گھنٹے اسلام آباد میں رکنے کے بعد اپنے نجی دورے پر رحیم یار خان چلے گئے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر حکومتی ذمہ داران کے ساتھ ملاقات کی، اور اہم امور پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا، جس کی کوئی بڑی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس کی، جس پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے جو $1 ارب یو اے ای سے ادھار لیے ہوئے تھے، اور یو اے ای نے $1 ارب پاکستان کے اکاؤنٹ میں یا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے، وہ اب پاکستان واپس نہیں کرے گا۔ وہ پہلے بھی رول اوور ہو چکا ہے، لیکن اب پاکستان واپس نہیں کرے گا، بلکہ اس $1 ارب کے بدلے یو اے ای فوجی فاؤنڈیشن میں $1 ارب کے شیئرز لے لے گا، اور وہ فوجی فاؤنڈیشن کے پارٹنرز بن جائیں گے۔ یہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اور پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو حکومتی سطح پر تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی دوران ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی
کہ پاکستان میں علماء کا ایک اجلاس ہوا۔ مولانا فضل الرحمان اس میں شریک تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب اس میں شریک تھے، اور اس میں افغانستان کے حوالے سے کافی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ یہاں پہ اس کو اتنی پذیرائی، یا یہ کہنا چاہیے کہ اس حد تک وہ میڈیا میں نہیں آیا، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب افغان عبوری حکومت کے ملا حقانی نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس اجلاس کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور جو ان علماء کرام نے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو اس پر وہ بڑے مطمئن ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جو ترکی میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد بالکل سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے، اور تقریباً تعلقات نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے، اور اس وقت سے تجارت بھی مکمل طور پر بند ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر کراسنگز ہیں وہ بھی بالکل بند ہیں۔ تو اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید مذاکرات کا یا کا دوبارہ آغاز ہو سکے، یا تعلقات کو بہتری کی طرف لانے کے لیے اقدامات کا آغاز ہو سکے۔ ناظرین، اسلام آباد کے لیے ایک بڑی خبر، بلکہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اور اسلام آباد میں دیگر شہروں سے آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں داخل ہونے والی گاڑیوں کے لیے ایم ٹیگ لازمی قرار دیا گیا تھا، اور پچھلے تقریباً 1 ڈیڑھ ماہ سے اس پر کافی زور دیا جا رہا تھا کہ تمام گاڑیاں جو اسلام آباد میں موجود ہیں یا اسلام آباد میں دیگر شہروں سے آتی ہیں، ان تمام پر ایم ٹیگ لگا ہونا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون سی گاڑی اسلام آباد میں آ رہی ہے اور کون سی گاڑی اسلام آباد سے باہر جا رہی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس تمام فیسلٹی کا جائزہ لیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1 جنوری سے، نئے سال کے آغاز سے اسلام آباد میں کوئی ایسی گاڑی داخل نہیں ہو سکے گی جس پر ایم ٹیگ نہ لگا ہو، چاہے وہ اسلام آباد کے رہائشیوں کی ہے تو وہ گاڑی بھی روک لی جائے گی، کوئی راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہے اور اس پر ایم ٹیگ نہیں ہے تو وہ گاڑی بھی روک لی جائے گی، کوئی موٹر وے سے آ رہا ہے، کوئی جی ٹی روڈ سے آ رہا ہے، کوئی مری روڈ سے اور کشمیر کی طرف سے آ رہا ہے، یا کوئی کسی بھی راستے سے آ رہا ہے، وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگا تو اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس کے لیے 14 مقامات پر ایم ٹیگ ریڈر لگا دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ گاڑیوں کو روکا جائے گا، اور وہ گاڑیاں اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکیں گی جن پر ایم ٹیگ نہیں لگا ہوگا۔ ناظرین، بہت شکریہ۔